أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 106۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ لوگ، یعنی اوپر جو ذکر ہوئے ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں مرجونا جو مؤخر کیے گئے لأمر اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے، اللہ کے فیصلے تک، یعنی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا گیا۔ اما يعذبهم کہ وہ ان کو سزا دے، واما يتوب علیہم یا انہیں معاف کر دے، یعنی ان کا فیصلہ فی الحال اللہ پہ چھوڑ دے۔ یعنی جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں، اور وہ کچھ لوگ کون تھے؟ وہ ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بہادر اور نیک صحابی تھے اور شاعر بھی تھے، اور ان کے دو دوست اور بھی تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کیا کہ سارے صحابہ کرام نے ہر حال میں غزوہ تبوک میں شریک ہونا ہے۔ اب غزوہ تبوک کا وقت ایسا تھا کہ شدید گرمی تھی، بہت گرمی تھی، فصلیں پک چکی تھی، اور مسلمانوں کی جو مالی حالات تھی دشمنوں کے مقابلے میں وہ بھی کمزور تھے۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ بقول ان کے، انہوں نے کہا کہ اس ٹائم، یعنی جس ٹائم غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اس ٹائم میں صحت کے حوالے سے عام دنوں سے زیادہ تندرست بھی تھا، میرا جو مالی حالات تھے وہ بھی بہت بہتر تھے کیونکہ فصل پک چکی تھی ساری، اور اس کے علاوہ میرے پاس سواری بھی تھی، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو یہی مسئلہ تھا کہ کسی کے مالی حالات بہت خراب تھے، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، لیکن حضرت کعب بن مالک فرماتے کہ میرے پاس سب کچھ تھا، بس ذہن میں یہ شیطان نے ڈال دیا کہ ابھی گرمی بھی بہت ہے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، باقی مسلمان بہت بڑی تعداد ہے، وہ جب جائیں گے تو آہستہ آہستہ ادھر پہنچیں گے، میرے پاس تو ویسے بھی سواری ہے اور کافی تیز اونٹنی ہے، تو میں اس کے ذریعے جو ہے پھر پہنچ جاؤں گا۔ اگلے دن مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے پہنچ گئے ادھر۔ اگلے دن پھر وہی شیطان نے ذہن میں بات ڈال دی حضرت کعب بن مالک کی کہ اب آپ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ اب تو کافی دیر ہو گئی، اب جا کے کیا کریں گے، ادھر تو جو ہے جنگ شروع ہوئی ہوگی اور اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت کعب بن مالک جو ہے رہ گئے، لیکن وہ دل میں جو بے چینی، وہ خوف اور جو ڈر تھا وہ باقی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں تو آگاہ کر دیا تھا، پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو وہی منافقینوں کا جو معاملہ تھا، جھوٹی قسمیں کھانا، بہانے بنانا، اب ایک ایک آتے رہے اور بہانے بناتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے اعراض کیجئے، ہم سے پوچھ گچھ نہ کیجئے، تو آپ بھی ان سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کیا۔ کعب بن مالک خود سے نہیں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو کعب بن مالک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگوں نے آپ سے جھوٹ بولا اور ان کی پکڑ بھی نہیں ہوئی، وہ جھوٹ بول کے جو ہے فارغ ہو گئے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے، میں صحت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی میں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کہ ان تینوں کے ساتھ، دو صحابی اور بھی تھے، ان تینوں کے ساتھ کسی نے بھی بات نہیں کرنی، یہاں تک کہ ان کی بیویاں بھی نہیں کریں گی، گھر والے بھی نہیں کریں گے، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی. جن سے بھی یہ بات کرتے تھے تو آگے سے جو ہے کوئی بھی جواب نہیں دیتا تھا، وہ آگے سے کہتے تھے واللہ عالم ورسولہ. وقت گزرتا رہا، بہت شدید کا غم تکلیف میں جو ہے یہ تھے، کیونکہ کسی نے ان سے بالکل مکمل بائیک آؤٹ کر دیا تھا ان کا. پھر 50 دن ایسے گزرے، اس کے بعد آیت نمبر 118 نازل ہوئی، جس میں ان کی جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے خوشخبری سنائی کہ آج تم لوگوں کا خوشخبری کا، خوشی کا دن ہے. تو یہ تھا کعب بن مالک کا واقعہ اور ان کے ساتھ دو صحابی اور. وآخرون مرجونا، اور کچھ لوگ مرجونا جو مؤخر کیے گئے، لامر اللہ، اللہ کے فیصلے تک، اما يعذبهم کہ وہ انہیں عذاب دے، واما يتوب علیہم یا انہیں ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم، علم والا اور حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اب یہاں بات ہوتی ہے مسجد زرار کی. یہ مسجد زرار جو تھی، یہ جہاں مسجد قباء واقعہ ہے اس سے جو ہے اس سے نزدیک ایک علاقہ تھا، اس میں مسجد زرار بھی منافقین نے تعمیر کی. اس کے پیچھے ہاتھ تھا ابو عامر بغدادی کا. ابو عامر کون تھے؟ ابو عامر جو تھے یہ مدینے میں رہتے تھے، اور اس نے جو ہے بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی، کیونکہ اس ٹائم اسلام نہیں پھیلا تھا اور عیسائیت ہی جو ہے صحیح دین سمجھا جاتا تھا. تو اس نے عیسائیت اختیار کی، اور یہ ایک بہت بڑے عالم اور راہب تھے. مدینے میں اس کو جو ہے بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس میں بغض اور حسد کینہ بہت تھا. پھر جب اس نے دیکھا کہ اسلام تو مدینے میں بھی پھیل گیا، تو اس نے کیا کیا کہ یہ مکہ چلا گیا. مکے میں اس نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ جب غزوہ بدر میں مشرکین کفار کو شکست ہوئی تو غزوہ احد میں یہ ان کے ساتھ آئے، اور جب مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کیا کیا کہ یہ مدینہ گیا، اور ادھر اس نے ایک تقریر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے خلاف کے انصار کو یہ تقریر کی کہ آپ لوگ کیا کرو، انہیں چھوڑ دیں. لیکن اس کی جو یہ سازش تھی یہ پوری نہ ہوئی، اور انصار نے ان کی بات نہ مانی. اور یہ تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں تو یہاں بہت جو ہے مانا جاتا ہوں، مجھے تو بہت نیک سمجھا جاتا ہے، تو میری بات بھی مانی جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ ناکام لوٹا. پھر جب اس سے کچھ بھی نہ ہوا تو اس نے یہ مسجد تعمیر کروائی، جو برائے نام مسجد تھی، لیکن اس میں کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، اور ادھر مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کی پناہ گاہ بن گئی تھی یہ مسجد. اور اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ آپ جا کے غزوہ تبوک سے واپسی پہ جا کے اس مسجد کو گرا دیجیے. اور کہا جاتا ہے کہ پھر جب فتح مکے کے بعد یہی شخص پھر شام چلا گیا تھا، یہ جو ابھی ابو عامر بغدادی ہے. یہ بھی ورقہ بن نوفل کی طرح، جیسے ورقہ بن نوفل بھی ایک عیسائی عالم تھے، لیکن وہ اس کا معاملہ کچھ اور تھا. اس نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو اس نے تصدیق کی. ان کو یہ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کو یہاں مکے والے نکالیں گے، کاش میں اس ٹائم زندہ ہوں، کاش کہ میں اس ٹائم زندہ ہوں. لیکن اس طرح نہیں ہوا، کیونکہ پھر اس کی وفات ہو چکی تھی. تو اس نے تصدیق کی تھی، وہ بھی عیسائی تھا، لیکن اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کی تصدیق کر دی تھی کہ ہاں آپ پیغمبر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو یہ ابو عامر بغدادی تھے، یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے.
والذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجد زرارا مسجد زرار وکفرا کفر کے لیے وتفریقا بین المؤمنین اور تفرق اور اختلافات پیدا کرنے کے لیے بین المؤمنین مومنوں کے مابین وارصادا اور یہ پناہ گاہ بنایا گیا تھا لمن ان کے لیے حارب اللہ جو لڑائی کرتے ہے اللہ و رسول اس کے رسول کے ساتھ من قبل اس سے پہلے بھی وَلَيَحْلِفُنَّ اور یہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا کہ ہمارا ارادہ اس مسجد سے نہیں ہے الا الحسنى مگر اچھا، یعنی ہمارا نیک ارادہ ہے اس مسجد سے۔ انہوں نے کیا کہ یہ بہانہ بنا دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو مسجد ہے مسجد قباء یہ ہم سے دور پڑتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نماز باجماعت ادا کریں، تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس مسجد کو تعمیر کیا، تو یہ بہانہ بنایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا واللہ اللہ یشہد گواہ ہے انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا آپ کڑے نہ ہو فیہ اس میں ابدا کبھی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ آپ کبھی بھی اس مسجد میں کڑے نہ ہوا کریں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسس جن کی یعنی وہ مسجد لمسجد وہ مسجد اسس جن کی بنیادیں رکھی گئی علی التقوی تقوی پہ من اول یوم پہلے دن سے ہی، یعنی مسجد قباء احق وہ زیادہ حقدار ہے ان یہ کہ تقوم آپ کڑے ہو جائے فیہ اس میں، فیہ اس میں رجال ایسے مرد ہے یحبون جو پسند کرتے ہیں ایتطہروا کہ وہ پاک رہے، واللہ اور اللہ یحب پسند فرماتے ہیں المتطہرین پاکیزگی کو۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بھی فی نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دونوں مسجدوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پہ اور اللہ کی رضا اس سے مقصد ہو، اور دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ایک ایسے کنارے پہ جو گرانے والا کنارہ ہے، اور وہ کنارہ گرانے والا کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ تو اس میں بہتر کون سا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہی جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی بنیادیں رکھی گئی۔ افمن کیا وہ اسسا جن کی بنیادیں رکھی گئی بنیانہ اس کی عمارت کی علی تقوی تقوی پہ من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور رضا اللہ کی خیر وہ بہتر ہے، ام یا من وہ جو اسسا بنیادیں رکھی گئی بنیانہ اس عمارت کی علی شفا جرفن اس علی شفا جرفن کنارے جرفن ہارن ایسے کنارے پہ ہارن جو گرانے والی ہے، فن ہارا پس یہ گر گئے بھی اس کے ذریعے فی نار جہنم جہنم کی آگ میں۔ واللہ اللہ لا یہدی ہدایت نہیں فرماتے القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم اور ہمیشہ رہے گی بنیانہم اس یہی عمارت الذی وہ بنو جو انہوں نے بنائی ہے ریبتن شک کی سبب فی قلوب ان کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں میں یہ عمارت شک کا سبب بنی رہے گی، الا ان یہاں تک کہ تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پٹ جائے قلوبہم ان کے دل، واللہ اللہ علیم علم والا حکیم اور حکمت والا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اللہ اللہ